اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام کا رنگ کیا ہے، کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا؟ آپ نے شیطان کو پکڑ لیا. شیطان آتا تھا روز کھجوریں مانگنے. یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، مفتی علماء سے معافی مانگ کے. انسان کی زندگی میں توکل کتنا ضروری ہے؟ دل میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ خدا ہے یا نہیں. السلام علیکم بلال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میرا ٹرینمنٹ کی طرف سے رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت. اللہ تعالیٰ استقامت دے اور اس کی برکات دے. آمین. بالکل. سر ہم چاہ رہے تھے کہ کیوں نہ آج کی افطاری ہم آپ کے ساتھ کریں، تو آپ بتائیں ہمیں اجازت ہے ہم آ جائیں؟ ارے اس میں اجازت کی کیا بات ہے، یہ تو بڑی برکت والی بات ہے. سر آنکھوں پہ آئیے، لیکن میں اس وقت سیٹ پہ موجود ہوں کیونکہ رمضان کی ٹرانسمیشن کی وجہ سے. تو آپ اگر یہاں تشریف لانا چاہیں تو سر آنکھوں پہ آئیے. بالکل، جزاک اللہ خیر، بہترین ہے. اب ہم آتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سلامت رہیے بیٹا، سلامت رہیے. ویٹنگ فار یو. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. مجھے چیز پیٹیز دے دیجیے گا اور چکن پیٹیز بھی دے دیجیے گا، ساتھ میں مجھے بریڈ رول دے دیں، اور یہ ویجیٹیبل پیٹیز کافی مزے کے لگ رہے ہیں، وہ بھی دے دیجیے گا. تھینک یو. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. بالکل. سب سے پہلے تو رمضان مبارک فرام انٹرٹینمنٹ اینڈ ویلکم ٹو افطار وتھ اسٹار. بہت شکریہ آپ کا. سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کیا چل رہا ہے رمضان میں؟ کیا روٹینز ہیں؟ رمضان میں روٹین صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان نے ٹرانسمیشن کرنا ہے، جو کہ بڑا ہیکٹک کام ہوتا ہے یقیناً، لیکن میرے خیال میں رمضان کے اندر ایک کیفیت جو ہے وہ بڑی مختلف ہو جاتی ہے. تو اس مختلف کیفیت کے ساتھ جو رمضان ہے، اس میں جب آپ ٹرانسمیشن کر رہے ہوں اور آپ کے منہ سے کوئی اچھی بات نکل جائے، وہ دعا کی صورت میں ہو یا خیرات کی صورت میں ہو، کسی بھی ہدیے کی صورت میں ہو، یہ دل کو بڑی بھاتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہوتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر یہ آپ کی افطاری جو آئی نو آپ سیٹ پہ کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. سر ہر انسان اور میں افطاری اکیلا نہیں کرتا، میری ساری ٹیم ساتھ کرتی ہے. بالکل زبردست. سر آپ کی ٹیم اوبویسلی جب ٹیم کے ساتھ کرتے ہیں نا افطاری، تو وہ آلریڈی بڑی برکت ہو جاتی ہے چیزوں میں. اچھا سر، لائف میں کوئی ایسا مومنٹ، کیونکہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی متاثر ضرور کرتا ہے، اینڈ آئی ایم شیور ماشاء اللہ آپ کی لائف گروئنگ اپ اور ماشاء اللہ آپ آج جس مقام پہ ہیں، کس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے؟ استاذہ میں سے پرسنالٹی، استاد جو آپ کو صحیح لگے. میرے استاد اور میرے نانا اور میرے دادا جو ہیں وہ تو مدینہ شریف میں ہیں. سو نجیب الطرفین ہوں کیونکہ میں جی، تو میں تو اپنا استاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. اور یہ زندگی میں اللہ نے توفیق دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنا شروع کر دیا، جس کو حدیث کہتے ہیں. بالکل. قرآن ضرور پڑھتے ہیں لوگ. میں نے دورہ قرآن جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کیا تھا رمضان کے درمیان ہی. لیکن حدیث پڑھنے کے بعد میرے خیال میں آپ کو کسی اور استاد کی کائنات میں ضرورت رہتی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. یہ میں بات تذلیل میں نہیں کر رہا، میں واقعی بڑی ایمانداری سے کر رہا ہوں. اگر دنیاوی استاذہ میں دیکھوں تو میرے خیال میں نے ایک غائبانہ استاد جو بنایا وہ مولانا مودودی کو بنایا، کیونکہ میں نے میٹرک میں سب سے پہلے ان کی تفسیر پڑھی تھی. اور بہت سے لوگ اگری نہیں بھی کرتے ان کے ساتھ، وہ اگری کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی علمی قابلیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کوئی ایسا موضوع سوچ ہی نہیں سکتے جس پہ مولانا نے کتاب نہ لکھی ہو. آپ سوچیے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ انہوں نے ہر چیز کی تصنیف کی. بالکل. ان سے غلطیاں ہوئیں کچھ انٹلیکچولی یا ترجمے میں، ہاں ہوئیں. بعد میں ان کے بہت سے جو چاہنے والے دوست تھے، سینیٹر خاص طور پہ، انہوں نے اس کو ٹھیک بھی کیا، کیونکہ ہر تفسیر لکھنے والے کا موضوع جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اسرار صاحب تفسیر لکھیں گے تو اسرار صاحب جتنے بھی حوالے دیں گے وہ تاریخی ہوں گے. لیکن جب مولانا صاحب تفسیر لکھتے ہیں تو مولانا صاحب کا موضوع سائنس نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ جو انہوں نے کچھ کمی یا کج ڈالا وہ بعد میں انہوں نے رجوع بھی کیا اور وہ ٹھیک بھی ہوئے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنا اسرار صاحب سے سیکھا، میں تو ہمیشہ جب تک میں ہوں میں ان کے لیے دعا گو ہوں. میں نے بہت سیکھا ان سے، اور لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ اسرار صاحب بہت ڈانٹتے ہیں. اچھا. تو ہمیں بھی، مجھے تو خیر کبھی احساس نہیں ہوا کہ وہ ڈانٹتے ہیں، کیونکہ وہ جتنے زیادہ لوگوں کو لگتا ہے ڈانٹنے والے ہوں گے، وہ اتنے ہی اچھے ایک بزرگ بھی تھے، اور اس سے کہیں زیادہ اچھے ایک دوست بھی تھے، اس سے کہیں زیادہ اچھے وہ تواضع کرنے والے بھی تھے. سو ان کا ایک بڑا ملٹیپل کلچر تھا، تو ہم نے کئی دفعہ کہا بھی ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑی سختی سے بات کرتے ہیں. تو ان کا بڑا سادہ سا اور بڑا ایماندارانہ جواب تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں دین کی بات کرتا ہوں،
اور دین کی بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کے رسول کی بات ہے. میں اس کو کسی طرح سے بھی ہلکا یا سستا نہیں کر سکتا. جو جیسے ہے اس کو میں ویسے ہی پیش کروں گا. اس میں میری ذاتی رائے جو ہے اس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میرا پیغام جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے, اور ہم نے ساری زندگی ان کا یہی دیکھا. میرے خیال میں آج کا جو طالب علم ہے, کیونکہ اس کو عادت ہے بہت زیادہ ایسے اساتذہ کی جو کہ فکٹیشیس ہیں یا فکشن کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کی ایکچوئل کوئی ایگزسٹنس نہ بھی ہو, تو وہ موٹیویشنل سپیکرز ہو سکتے ہیں یا کچھ ایسے ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں ان کے ساتھ کمپیئر کرنا کسی صورت میں جائز نہیں بنتا. علامہ مولانا مودودی صاحب کی تو بڑی مشہور بات ہے, اور ان کے صاحبزادے ہی اس بات کو سناتے ہیں کہ وہ جمعے کی نماز پڑھنے گئے, تو جب جمعے کا وہ خطبہ سن رہے تھے, نماز سے پہلے بیٹھے تھے, تو جو خطبہ دینے والے مولوی صاحب تھے وہ مولانا صاحب کی ہی بدتریفی کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو بکری ان کی قبر پہ جا کے گھاس کھائے گی اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے. اب اسی کے پیچھے وہ جمعہ بھی پڑھ رہے تھے. تو اب یہ دیکھیے کہ اس آدمی کا کیسا اخلاق اور ضبط ہوگا کہ اس نے اپنے اوپر تنقید کو قطعی طور پہ نہیں لیا. اور میں نے ڈاکٹر صاحب کے اوپر اپنی جتنی بھی, میں ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں جب میں نے میٹرک کیا تھا چھٹیوں میں, اس وقت لارنس گارڈن کے اندر ایک مسجد ہے, وہاں پہ وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے, اور سنڈے کو لائبریری میں بیسمنٹ میں بیٹھا کرتے تھے. میں تب سے ان کو جانتا ہوں. میں نے ان کے اندر کبھی بھی سختی نہیں دیکھی مزاج کے اندر. ہاں, تعلیم کے اندر آواز ان کی بڑی باوقار تھی, میں اس کو باوقار کہوں گا. اور میرے خیال میں آج بھی اگر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ ان دو لوگوں کو پڑھ لیں, مولانا مودودی کی تفسیر کو اور ڈاکٹر صاحب کی تفسیر کو, تو میرے خیال میں دو کام جو ہے نا ان کے وہ حتمی طور پہ اس پہ وہ قدم جمع کرنا, تو جھنڈا لے کے, علم لے کے اس جہالت کی لاش پہ کھڑے ہو جائیں گے. پہلی طرف آپ کی جو ادبیت ہے, جو ادب ہوتا ہے, جو لٹریچر آف ریلیجن ہوتا ہے, وہ اور جو فقہی مسائل ہیں وہ آپ کی سمجھ میں پڑ جائیں گے پورے, ایبسلیوٹلی. اور جب آپ پڑھیں گے ڈاکٹر اسرار صاحب کو, تو آپ کے دو وسوسے جو ہیں وہ زندگی کے ختم ہو جائیں گے. پہلا تو ختم ہوگا فلسفے کا, کیونکہ جتنا فلسفہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو آتا تھا بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ, انہوں نے اس کے اندر بڑی ریفائنمنٹ اختیار کی. اور دوسری بات, ان کی تاریخ جو ہے, ہم ان کو عام طور پہ اگر یوں لینا ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر اسرار صاحب کو, کہ وہ ایک فہم قرآن رکھتے تھے, تو وہ فہم تاریخ بہت زیادہ رکھتے تھے. اس لیے وہ قرآن کی ہر آیت کو تاریخ سے جوڑ سکتے تھے. مثال کے طور پہ جب فتنوں کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم ہواؤں میں بات کرتے ہیں کہ فتنے کیسے ہوں گے وقت آخر کے اندر, کیا وہ ہر چیز کو تاریخ کے ساتھ جوڑ سکتے تھے. مصر کی تاریخ کیا تھی, سیریا کی تاریخ کیا تھی, اس وقت سعودی عرب جو تھا اس کا علاقہ کتنا تھا. میرے خیال میں یہ بیریئرز جو ہیں, ان کو اپنی جہالت کے بیریئرز کو بریک کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب کی اور اسرار صاحب کی تفسیر پڑھ لے. ایک ہی اسکول سے ہیں, غامدی صاحب بھی اسی اسکول سے آتے ہیں, لیکن ان کو پڑھ لے تو اس کے بہت سے ہینگ اپس ختم ہو جائیں گے. لیکن سر آج کل کی جنریشن تو بہت ہی ڈفرینٹ آئی تھنک سو اس پہ روڈ پہ چل پڑی ہے. مطلب وہ ان سب سے تو بہت دور ہے. آئی ایم شیور کہ آپ جتنے بھی اسکالرس کے نام لے رہے ہوں گے, آئی ایم شیور ہمارے بہت کم ویورس کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا. تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں اور ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جرنی سے ہی, میں بات کرتی ہوں کہ آپ کو وہ اویکننگ کب آئی؟ ہر انسان کی زندگی میں ایک مومنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ اویکننگ ایک آتی ہے. میرا نہیں خیال, میرے خیال میں یہ جو کویشچن ہے نا, یہ بنیادی طور پہ ہمارے جو اسپیکرز ہیں نا, ریولوشنری قسم کے جو کہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, انہوں نے بنایا ہے کہ میں غریب تھا, پھر کسی نے مجھے کھانا کھلایا تو میری اویکننگ ہو گئی. میں اسلامک اویکننگ کی بات کر رہی تھی کہ مطلب کوئی اویکننگ نہیں ہوتی سر. کہیں نہ کہیں سے تو وہ کہتے ہیں نا, اللہ اگر شعور دیتا ہے تو وہ شعور غریب کو بھی دیتا ہے, وہ شعور امیر کو بھی دیتا ہے, لیکن فرق دو اتنا جملوں ہوتا ہے. میں فرق کرنا چاہیے. ادبی جملہ مختلف ہوتا ہے, مذہبی جملہ مختلف ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ کی حس ٹھیک ہے تو آپ کے اندر مذہب کی جو محبت ہے وہ ابتدا سے ہوتی ہے. مجھے کوئی وقت نہیں یاد ایسا کہ میں خدا کو جاننا نہ چاہتا ہوں, مجھے نہیں یاد. مجھے تو بچپن بھی نہیں یاد ایسا کہ میں خدا کو نہ جانتا. دل میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ خدا ہے یا نہیں, کیونکہ اگر خدا نہیں ہے تو میں فری ہوں. پھر تو میں وہ سارے تھیسز دنیا جہان کے جو ہے اپنے آئیڈیولوجیکل وہ اپلائی کروں گا کہ میں فری ول پہ ہوں. لیکن اگر خدا ہے تو پھر ڈیسٹنی کی فلسفی جو ہے وہ مجھے پڑھنی چاہیے. پھر ڈیسٹنی میں اللہ نے کتنا مجھے آزاد کیا ہے, کتنا آزاد نہیں کیا, میرے پاس کیا طاقتیں ہیں جو اللہ کی عطا ہیں, یہ بات اپنی جگہ. لیکن میرے خیال میں اس سوال کا جواب بہت
کیا کہنا چاہیے، ابتدائیے میں انسان کو ہونا چاہیے، چائلڈہڈ سے ہونا چاہیے کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، کس کی خاطر پڑھ رہے ہیں، جو ہے وہ نظر تو آتا نہیں ہے تو میں اس کو مانوں کیوں؟ اگر آپ میں یہ حص ہی نہیں ہے سوال کرنے کی، تو آج کا نوجوان کہتا ہے کہ مجھے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا اجازت نہیں ہے. میرے خیال میں آج کے نوجوان کے پاس سوال ہے ہی نہیں کرنے کو. وہ سوال کرے گا کیا؟ وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے تو پوچھ لے نا کہ میں یہ کام کر کیوں رہا ہوں. اگر وہ آزاد ہے تو وہ جو مرضی گوگل پہ کرنا چاہے وہ کرے، لیکن اگر وہ آزاد نہیں ہے تو پھر کوئی پیراڈائم آف لا جو ہے وہ اس پہ اپلائی ہوتا ہے. دنیا جہان کے اندر قوانین جو ہیں وہ آپ کو بنیادی طور پہ تھیولوجیز ہی دیتی ہیں. ان تھیولوجیز سے ڈیڈکٹ کر کے اسٹیٹ بھی اپنے قوانین کو مرتب کرتا ہے. آج اب برطانیہ کی ہیومن رائٹس لیں، یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس لیں، تو آپ کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مساق مدینہ میں سے کیوں نہیں ملتے؟ تو آپ وہاں پہ حوالہ اگر تب دیں گے جب آپ نے اس کو پڑھا ہوگا. لیکن دنیا جب وہ لے لیتی ہے تو اس کا روٹ تھیولوجی ہوتا ہے، کیونکہ خیال جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، خیال خدا کی عطا ہوتا ہے، یہ خدا عطا کرتا ہے. اس لیے یہ خیال بھی خدا نے عطا کیا کہ کون برابر ہے، کون برابر نہیں ہے، کس کے حقوق کون سے ہیں. سو ان سارے ضابطوں میں میرے خیال میں نوجوان کو بہت ارلی ایج میں آ جانا چاہیے. اگر وہ نہیں آتا تو دعا ہے کہ وہ آئے. انسان کی زندگی میں توکل کتنا ضروری ہے؟ دیکھو، ہر چیز جو ہے نا، اسے یوں سمجھ لو، یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے. ویسے میں اسے انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہماری، کہ ہمارا دین جو ہے عام آدمی کے لیے، عام ایک نوجوان کے لیے، وہ نماز روزے سے شروع ہوتا ہے اور نماز روزے پہ ہی ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسا یہ دنیا کی واحد تعلیم ہے جس میں نہ میٹرک ہے، نہ ایف اے ہے، نہ بی اے، نہ ایم اے ہے. آپ 5ویں میں داخل ہوتے ہیں اور 5ویں میں مر جاتے ہیں. یہ کمال بات ہے. روزہ ابتدائیہ ہے، نماز ابتدائیہ ہے، لیکن آپ کا آئندہ سفر کیسا ہوگا؟ اس لیے جب آپ تقوی پہ جاتے ہیں، جب آپ توکل پہ جاتے ہیں، یہ ہائر گریڈز ہیں، یہ ایم فل لیول کے ہیں. اگر آپ کا اللہ حق ہے، اللہ آپ کا سچا ہے، آپ اللہ کے لکھے مقدر پہ یقین رکھتے ہیں، اور آپ کی تعلیم میں خدا زندہ ہے. میں یہ بات جو ہے یہ لٹریچر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، خدا آپ کا زندہ ہے اور اس کا پیغام لانے والا جو ہے وہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ ایک روڈ میپ نہیں دے رہے، وہ اس روڈ میپ پہ چل کے دکھا رہے ہیں آپ کو. جب آپ کے پاس یہ حقیقت ہوگی تو پھر تقوی کی بھی حالت آئے گی. آپ ایک ایسے شخص سے جس کا ابھی کوئی بیریئر ٹوٹا نہیں ہے، جس کے پاس زندگی کے اندر وسائل بھی نہیں ہے، اور وہ آپ کے اطراف میں جھوٹ بھی دیکھ رہا ہے، ناانصافی بھی دیکھ رہا ہے، ہر طرح کا ظلم بھی دیکھ رہا ہے، آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ تقوی کی حالت کو پہنچ جائے. میرے خیال میں یہ ہماری زیادتی ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ کیا آپ کو یہ تقوی جو ہے کریکٹر کے طور پہ، میں ایمان کے طور پہ بات نہیں کر رہا، کریکٹر کے طور پہ کیا آپ کو سیکولر میں نظر نہیں آتا؟ کیا وہ تھینکفل نہیں ہے جو بھی ان کے پاس ہے؟ سو یہ تھینکفلنس سسٹم کو ہے، سوسائٹی کو ہے، فرد کو ہے، یا اللہ کو ہے؟ یہ لیول ہیں، یہ ڈگریز ہیں. ہر شخص جو ہے وہ ایم اے میں داخلہ نہیں لے سکتا. آپ کو داخلہ بہرحال کچی دماغ میں پہلے لینا ہی پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، زندگی میں کچھ ایسے مقام آتے ہیں انسان نماز سے بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جب نا امید ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا خیال یہی آتا ہے کہ جس خدا سے میں مانگ رہا ہوں وہ عطا ہی نہیں کر رہا. تو وہ ایک نا امیدی والی کچھ لوگوں کے اندر یہ آ جاتی ہے، فطرت آ جاتی ہے، یا میں اس کو بولے فیلنگ آ جاتی ہے. اس چیز سے باہر کیسے نکلا جائے؟ وہ اس تھاٹ پروسیس سے باہر کیسے نکلا جائے؟ میرے خیال میں اس بات کو یوں کر لیں جی کہ بنیادی طور پہ ہم مذہبی ہوتے نہیں ہیں. ہم مذہب کی طرف جاتے ہیں جب پہلا عشق شروع ہوتا ہے. نماز پہ چلے گئے. اب آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ میاں مجھے میری خواہش عطا کر دیں. بالکل بالکل. اب خدا تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ آپ کے دلوں کے حالوں کو بہتر جانتا ہے. اب اگر اللہ بہتر سمجھتا ہے وہ عطا کرنا تو ہو سکتا ہے کر دے. تو پھر آپ مذہبی ہو جائیں گے. کیا اس کو مذہبی کہیں گے؟ اور اگر وہ عطا نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ آپ کو بہتر دے سکتا ہے. لیکن آپ اپنے اس فیلئر کو رومانٹکلی اتنا زیادہ لیتے ہیں. یہ رومانس ہے، باقاعدہ رومانس ہے. And the romance is with your own self. You love yourself so much کہ اللہ بھی میری سنے. کیونکہ میں اللہ کے لیے 2 سجدے کر رہا ہوں. اللہ کو کون سی ضرورت ہے آپ کے 2 سجدوں کی؟ آپ نہ کریں یا کریں، اس سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پوائنٹ اس کہ ان چیزوں کو جوڑا نہیں جا سکتا. اس لیے مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی صورت میں بھی نا امیدی ہو سکتی ہے انسان کو کہ میں اللہ میری سن کیوں نہیں رہا.
اللہ تو کہتا ہے میں تمہاری شارک سے قریب ہوں. وہ تو میری زبان کے علاوہ میرے دل کے خیالوں کو بھی پڑھ سکتا ہے. سو وہ تو سن رہا ہے. وہ عطا بہتر کرے گا. یعنی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی آپ کو. روز قیامت ہوگا نا, یہ سارکزم جو ہے نا, یہ کتنا انسان کا اپنی رومانس کے ساتھ, اپنی رومانس میں انسان کتنا سارکاسٹک ہوتا ہے. جب روز قیامت ہوگا تو فرشتے کچھ لوگوں کو کچھ تحائف لا کر دیں گے, اور ان تحائف میں سے وہ لوگوں کو پیش فرمائیں گے, اور کچھ مینار بنے ہوں گے, اور وہ مینار ہوں گے روشنیوں کے بنے ہوئے, اور ان پہ بھی چیدہ چیدہ لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہوگا. تو جو میرے جیسے گناہ گار ہیں, اللہ معاف کرے, ان لوگوں, وہ لوگ اللہ سے شکوہ کریں گے. کہاں روز قیامت؟ محشر کا وقت گزار کے, قبروں کی زندگی گزار کے, قبروں سے نکل کے روز محشر اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ یہ تو بڑی ناانصافی ہے, ان کو تحفے پہلے کیوں مل رہے ہیں, یہ روشنیوں کے میناروں پہ کیسے بیٹھ گئے. بالکل ایسا ہی ہے. خدا کہے گا کہ میں ان کو ان کی دعائیں لوٹا رہا ہوں. کون سی دعائیں لوٹا رہا ہوں؟ جو انہوں نے زندگی میں مانگی اور میں نے پوری نہیں کی. اب میں ان کی دعائیں ان کو لوٹا رہا ہوں. یہ روشنی کے مینار ان کی دعائیں ہیں جن کے بدلے دیے جا رہے ہیں. سو قبولیت تو ہوگی. یہ اللہ کا فیصلہ کہ کیا ہوگا. یہ جو تحائف ہیں یہ ان کی دعائیں ہیں جو ان کو واپس کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے, اور ہم دعائیں مانگیں, ہماری دعائیں نہ قبول کرنا, تاکہ انہوں نے وہ وقت دیکھ لیا ہوگا کہ ہم یہاں پر آئیں. خدا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ خدا قسم کھا کے کہتا ہے, حدیث قدسی آئی ہے, خدا کہتا ہے کہ میں ان کو بھیج دوں گا نا, یہ پھر جا کے چاہیں گے کہ میں ان کی دعائیں وہیں پوری کر دوں. یہ سارکزم ہے انسان کی, یہ اپنے ساتھ سیلف لو ہے. میرے خیال میں مذہب ایک چیز تو آپ کو ضرور بتاتا ہے, یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف یور اون سیلف لو. اگر کوئی محبت کرنے کے قابل ہے تو وہ میرا نبی ہے. اگر کوئی محبت کرنے کے قابل ہے تو وہ اللہ ہے. میرا تو دل نہیں کرتا, میری بیوی کا تو دل نہیں کرتا کہ وہ سر ڈھانپے. میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں گناہ نہ کروں. میں تو نظر کا بھی گناہ کرنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا ہے نہیں کرنا. میری کسی بھی گناہ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. میری کسی گناہ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. میں گناہ کو گناہ اس لیے مانتا ہوں کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ شراب حرام ہے. حرام نہیں کہا. اگر اللہ حرام کہتا نا, یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں, مفتی علماء سے معافی مانگ کے, اگر ہم حرام کہتے تھے نا, اللہ کہتا ہے شراب حرام ہے. اللہ از انٹلیکچوئلس کا انٹلیکچوئل ہے نا. اللہ نے اس کو حرام نہیں کہا. حرام کیا ہے؟ سور حرام ہے. لیکن جب بھوک سے مر رہے ہو تو اللہ اس حرام کو حلال قرار دے دیتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. خدا کہتا ہے بھوک سے نہیں مرنا, جان امپورٹنٹ ہے. تم سور کھا سکتے ہو. ہم بھی جا کے میڈیکل سرٹیفکیٹ لے آتے کہ لیور سروسس کا پیشنٹ ہے, اس کے لیے آسانی ہوگی, یہ تھوڑی سی فلاں والی چکھ لیا کرے. اللہ نے موقع نہیں دیا. اللہ نے کہا کہ یہ فعل شیطان ہے. او بھائی کچھ ہو جائے, فعل شیطان تم نہیں کر سکتے. یہ حرام کے چکر میں ڈالے ہی نہیں اللہ نے. اللہ نے اس چیزوں کو گناہ اور ثواب میں بڑی باقاعدگی سے یوں کیا رینج دیا ہے چیز کو. مثال کے طور پہ آپ سے گناہ آپ نے لال بتی کراس کی, آپ کو نہیں پتا تھا کہ لال بتی ہے, چلان تو بھی آپ کا پھر بھی ہو. سو یہ دنیا کا قانون ہے کہ لا علمی جو ہے نا اس پہ چلان ہوگا. اللہ کی شریعت کے قانون میں لا علمی پہ چلان نہیں ہے. آپ کو علم نہیں تھا, آپ سے غلطی ہو گئی, آپ نے روزے میں پانی پی لیا, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا. بالکل. آپ کو غلط فہمی ہوئی کسی چیز کے بارے میں, آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا, آپ کا گناہ نہیں لکھا گیا جب تک کہ آپ کو دانستن پتہ نہ ہو. سو یہ دنیا اور فطرت کے قوانین مختلف ہیں. جو فطرت کا قانون ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ درخت کاٹیں گے نا تو آپ کے سیلاب آئیں گے. آپ درخت کاٹیں گے آکسیجن کم ہوگی, آپ درخت کاٹیں گے تو گرمیاں زیادہ آئیں گی. بالکل. قدرت کا قانون معاف کر دیتا ہے, دنیا کا قانون معاف نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ چاہے ایک پودا کاٹیں اس کا افیکٹ ہوگا, اسے کہتے ہیں بٹر فلائی افیکٹ, یہ رپل بن جاتا ہے. لیکن اللہ نے آپ کے گناہ کو رپل نہیں بنایا, بٹر فلائی افیکٹ نہیں بنایا. آپ نے گناہ کیا, آپ فوراً پلٹے, آپ نے کہا اللہ میاں دل سے سوری اور آئندہ نہیں کروں گا. خدا کہتا ہے صاف بالکل کلین سلیٹ, ختم بات. اب یہ جو خدا ہے اتنا رحمان اور رحیم, اس کا پیغام بر ہے رحمت العالمین. آپ سوچئے کہ کتنی نرمی کر رہا ہے. جتنے مسائل آپ کی زندگی کے ہیں وہ کیا ہیں؟ عزت, ذلت, رزق, بھوک, بیماری, صحت, یہی مسائل ہیں نا آپ کے. اور کیا مسائل ہیں؟
اللہ نے سورہ بقر میں ذمہ کس کا لیا؟ ان تمام اشیاء کا. کتنا خوبصورت خدا ہے. اور آپ کو کیا کہا؟ اب دیکھیے میرا بچہ میرے پاس آئے اور وہ مجھے کہے کہ مجھے کوئی کام دیجئے، میں اسے کہوں کہ تم لاہور سے جاؤ کراچی، یہ تمہارے پاس 25,000 روپے ہیں اور یہ اپنی خالہ کو خط دے کر آ جاؤ. وہ 25,000 روپے میں ٹریول بھی کر لے، وہ ویڈیوز بھی دیکھ لے، وہ کھانا بھی کھا لے، وہ ہوٹلنگ بھی کر لے اور واپس آ جائے اور کہے کہ ابا جی خط دینا بھول گیا، تو میرا 25 تو گیا نا. اب صورت ہے کہ اللہ نے آپ کو سارا کچھ کیوں دیا ہے؟ صرف ایک وجہ سے. خدا کہتا ہے چاہو تو مجھے جانو، چاہو تو نہ جانو، بس. تاکہ میں نے تمہاری زندگی میں تمہیں ٹینشن نہیں دی کہ تم کماؤ، تم کرو، فلانا ہو، نہ. وہ کہتے ہیں سب میری ذمہ داری ہے، رزق میری ذمہ داری ہے، صحت میری ذمہ داری، میں دوں گا. تمہارا کیا کام ہے؟ اپنی طبعی زندگی میں مجھے جان کے مر جانا، بس. اس کی خاطر یہ سارا اللہ نے ایک سٹیج سیٹ کیا ہے جس میں کہ انسان اس کا دیا کھاتا ہے، اس کی صحت انجوائے کرتا ہے. اگر اس کو پہچانے نہ اور کہے میں تقوی کے مقام پہ پہنچ رہا ہوں یا پہنچنا چاہ رہا ہوں، یہ نامعقول بات ہے. یہ درجات ہیں. اپنے آپ کو میرے خیال میں دیکھیے ریلیجن میں سے اگر آپ لٹریچر کو نکال دیں گے نا، آرٹ کو نکال دیں گے تو لطف ختم ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ آج کے نوجوان کو ہم لٹریچر کی طرف لے کر آئیں، آج کے نوجوان کو ہم آرٹس کی طرف لے کر آئیں. مثال تو چھوٹی سی آپ کو، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام کا رنگ کیا ہے، کتنے لوگوں کو پتا ہوگا؟ 3 سیکنڈ نہیں بولتا کوئی بتائے کیا رنگ ہے اس کا. اسلامک آرٹ کے اندر ہر کوئی کہے گا سبز، ایسا ہی ہے نا، یا سفید کہہ دے گا، یا کالا کہہ دے گا. بالکل میں نے سفید کہا. اسلام کا رنگ ہے گولڈن. گولڈن. اچھا. جب مسلمانوں کے پاس پیسے آنے شروع ہوئے جی تو مسلمانوں نے قرآن کے اندر جہاں پہ بھی لفظ اللہ آتا تھا نا اس کو سونے سے لکھنا شروع کیا. یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. تمام کی تمام جو استھیٹکس ہے مسلمانوں کی، وہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا. یو نو وائی؟ مسلمانوں کی استھیٹکس ہے ایک نقطہ جو بگن کر رہا ہے اور اینڈ کہاں کرتا ہے؟ الجبرا پہ، جیومیٹری پہ، ٹریگنومیٹری پہ. اب یہ جو اتنا بڑا ہم نے پھیلایا ہے اس سارے نقطے کو، اور اس کو ہم کہیں کہ یہ اسلامک آرٹ ہے، تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کتنے لوگ ہمارے جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اسلام کے آرٹ کو سمجھ سکیں یا اسلام کے ساؤنڈ کو. میں میوزک کا نام نہیں لیتا، نہیں بالکل سمجھ سکتے ہیں. اسلام کے ساؤنڈ کو سمجھ سکیں. بہت کم سر، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تعریف کر سکیں، بری اور اچھی قرأت میں فرق کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے ان تمام لذت کی چیزوں کو دین سے نکال کے نوجوان کو دور کر دیا. ہم نے کہا تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، بال ایسے رکھ، شکل ایسی بنا اور ختم. وہ اختلاف کرتا ہے، ہمارے پاس جواب نہیں ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے، علماء کو پڑھنا چاہیے. مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی جا رہا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا کیا ہے؟ آج کا بچہ نہیں پوچھتا نس میں، فاسٹ میں، لمز میں، یہ بچہ نہیں پوچھتا یہ دنیا کیا ہے بھائی، مقصد بتائیں دنیا کا. صحابی نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول نے اس کا جواب پتہ کیا دیا؟ سوال بڑا سخت تھا، جواب دیا میرے نبی نے، قربان جائے، کہا خواب. اب مجھے بتاؤ کون شخص ہے جو اس کی تفسیر کرے گا؟ یہ ہے ما بعد الطبیعات، دا میٹافزکس. اب آپ نے جب پڑھا ہی نہیں ہے فلسفے کو، جب آپ نے پڑھی نہیں ہے ما بعد الطبیعات، آپ کو کیسے سمجھ آئے گی میرے نبی کی بات؟ اس نے دیکھیے وہ صحابی تھا نا، اس نے اختلاف نہیں کیا کہ یہ خواب کیسے ہو سکتا ہے، آج کا نوجوان یہ کرے گا. اس نے ادب کے ساتھ جملے کو دوبارہ بنایا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پسینہ آ رہا ہے، آپ کی حدت حرارت میں محسوس کر سکتا ہوں، سایہ مجھے نظر آ رہا ہے، تلوار پہ میرے خون لگا ہوا ہے، یہ سب خواب ہے. حالانکہ حقیقت تھا. یا رسول اللہ یہ سب خواب ہے، تو یہ بتائیے حقیقت کہاں ہوگی؟ یہ سب خواب ہے، آئے ہائے ہائے بہت خوبصورت. تو حقیقت کہاں ہوگی؟ اب دیکھیے میرے نبی کا جواب، کہا حقیقت تب شروع ہوگی جب قبر کی پہلی رات تو اپنی آنکھ کو کھولے گا. واہ. اب مجھے بتائیے کون سا ممبر ہے جو اس میٹا فزکس کو ایکسپلین کر سکتا ہو؟ جس نے فرائیڈ نہ پڑھا ہو، جس نے ول ڈیورنٹ نہ پڑھا ہو، جس نے بلیک ہول تھیوری نہ پڑھی ہو، جو ٹائم اینڈ سپیس نہ جانتا ہو. یہ کچھ جانے کا تو بتائے گا نا کہ ٹائم جو ہے وہ ایک سکیل ہے، وہ فریز بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ میرے نبی نے معراج کے اوپر ٹائم کو فریز کر کے دکھایا. یہاں پہ لمحہ نہیں گزرا تھا،
وہاں کیا وقت گزر چکا تھا، وہاں پہ ملاقاتیں ہو چکی تھیں، وہاں خدا سے گفتگو ہو چکی تھی. یہ چیزیں سمجھنے کے لیے یہ لطف ہے جو کہ آج کے نوجوان کو اس سے محروم ہے بیسکلی آج کا نوجوان. ہمارے سکھانے والے لوگ اس سے محروم ہیں. انہوں نے ابتدا کی نماز روزے سے اور وہیں انتہا تک بھی کی محدود. نماز روزے سے. یہ ابتدائیہ ہے، آپ کو آگے جانا پڑے گا ورنہ آپ سٹیگننٹ ہو جائیں گے. اور سٹیگننٹ کا دوسرا لفظ ہوتا ہے موربڈ. پانی جتنا مرضی تازہ ہو، پانی کو تبدیل نہیں کریں گے تو اس میں سے بدبو ضرور آئے گی. بالکل، بہت 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 اچھی بات کہی ہے آپ نے. میں سیریسلی میں آپ کو بتاؤں، میں اتنے سوالات لکھ کر آئی تھی لیکن آپ سے بات کر کے، آپ سے ملاقات کر کے میں اور آپ سے آپ کی ساری باتیں سن کے میرا ایک سوال پوچھنے کا دل نہیں کر رہا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہم ٹائم بھی شارٹ ہے اور ظاہر سی بات ہے افطاری کا بھی وقت ہوا جاتا ہے تھوڑی دیر میں. تو سر جاتے جاتے میں آپ سے ایک بہت ہی اچھا سوال، مزے کا سوال کرنا چاہتی ہوں کہ لائف میں کبھی پیرانارمل ایکسپیرینس کیا ہے آپ نے؟ جیسے کوئی حرارت ہو گئی ہو یا کچھ اس طرح کی، تو فوراً سے انسان ڈر محسوس ہوتا ہے یا آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، کس طرح سے؟ دیکھیے، مجھے جب سے اپنی زندگی یاد ہے میں ہمیشہ بزرگوں کی تلاش میں رہا ہوں. میں نے لفظ بابے نہیں استعمال کیا. اچھا، بزرگوں کی تلاش میں رہا ہوں کیونکہ آبویسلی اللہ کو سمجھنا جو ہے وہ ایک پیراڈائم پہ پاسبل نہیں تھا، میرے لیے کم از کم نہیں تھا کہ میں صرف قرآن پڑھ کے. میں نے تو اردو پڑھنا شروع کیا تھا 7ویں کلاس میں. سو میرے لیے عربی پڑھنا بہت لیٹ ایج میں آیا، میرے لیے حدیث پڑھنا بہت لیٹ ایج میں آیا. میں کسی بھی اس ایکسپیرینس کو پیرا نارمل نہیں سمجھتا. میرے خیال میں یہ سارے ایکسپیرینسز نارمل ہوتے ہیں اگر وہ میری عقل کے دائرے میں آ جائے. جو چیز میری عقل کے دائرے میں نہیں آتی اس چیز کو میں یا ایب نارمل سمجھتا ہوں یا پیرا نارمل سمجھتا ہوں. میرے خیال میں یہ تجربات بالکل نارمل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا واقعہ دیکھیے، بخاری شریف میں موجود ہے. آپ نے شیطان کو پکڑ لیا. شیطان آتا تھا روز کھجوریں مانگنے. آپ نے پکڑا اس کو اور مسجد نبوی کے کالم کے ساتھ باندھ دیا. وہ کالم آج بھی ریاض الجنہ کے سامنے موجود ہے، اس کے ساتھ باندھ دیا. پھر آ کے بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے. تو تیسرے دن اس کو جب چھوڑا تو اس نے کہا، وہ اس نے کس شرط پہ چھوڑا کہ میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتاؤں جو تو صبح پڑھے تو رات تک اور رات کو پڑھے تو صبح تک اللہ تیری حفاظت کرے. کیا کون رہا ہے؟ شیطان. پیرا نارمل نہیں ہے. اور وہ بتایا کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب شیطان یہ بتا کے گیا. جب یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہے تو وہ مردود جھوٹا، بالکل بات صحیح کہہ کے گیا. کیا بات ہے، زبردست. ایکسلنٹ سر، تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، ہمیں جو ہے وہ اپنے بہت زیادہ بزی اسکیجول میں سے ٹائم دینے کا. بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے پیغام خدا اور رسول پھیلانے میں، اور رمضان میں خصوصی طور پہ جس طرح آپ اپنے بچوں کو یاد رکھتے ہیں اس طرح آپ اس ملک کو بھی یاد رکھیں اور اس کی رہنمائی اور اس کی بہتری کے لیے دعا کریں. آمین. بے شک آمین. جزاک اللہ خیر، رمضان مبارک اینڈ خدا حافظ سر. شکریہ.